الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ألم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو قیل جن سے کہا گیا لہم ان سے کفو روکو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو فلما کتب علیہم القتال پس جب ان پر فرض کر دیا گیا لکھ دیا گیا لڑنا اذا فریق منہم ان میں سے ایک گروہ یخشون الناس وہ لوگوں سے ڈرنے لگا خشیت اللہ جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے او اشد خشیہ یا اللہ سے بھی زیادہ جو ڈرا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا وقالو اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال کیوں ہم پر یہ لڑنا لکھ دیا تو نے لولا اخرتنا الی اجل قریب کیوں نہیں ہمیں مہلت دی قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے والآخرۃ خیر لمن اتقى اور اللہ سے ڈرنے والے کے لیے آخرت بہترین ذریعہ ہے اور بہترین جائے پناہ ہے ولا یظلمون فتیلا اور کسی پر بھی ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دلائی ہے کہ اے لوگوں مومنو اللہ کے راستے میں لڑو۔ اس آیات کے اندر دو پہلو بیان کیے گئے، ایک وہ پہلو جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور آپ کافروں کے شہر کے اندر اس وقت رہتے تھے، مشرکین مکہ ظلم بھی کرتے تھے، جبر بھی کرتے تھے، معاذ اللہ یہاں تک کہ پتھروں پر لٹاتے تھے، اس وجہ سے کہ آپ لا الہ الا اللہ چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کا یہ کلمہ چھوڑ دیں، اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں، پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العالمین کا اس وقت تک حکم تھا کہ آپ برداشت کریں، صبر کریں، نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، آپ ان کے ساتھ لڑیں نا۔ تو اس وقت تک اللہ رب العالمین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور آگے جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ مسلمان اب اس حال میں پہنچ چکے ہیں کہ کسی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اب مسلمانوں کے اندر وہ قوت پیدا ہو چکی ہے کہ اب مسلمان اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ فلما کتب علیہم القتال اللہ رب العالمین نے آپ پر لڑنا فرض کر دیا ہے۔ اب ان میں سے کچھ کمزور ایمان والے اور منافقین بھی تھے اور کچھ کمزور ایمان والے بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اب وہ کیا کہنے لگے اذا فریق منہم یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ، وہ اس طرح ڈرنے لگے لڑنے سے کہ ہم تو مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو ہمیں تو یہ لوگ کھا جائیں گے، تھوڑے سے لوگ ہیں، قلیل لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیچھے آپ نے سنا کہ مجھ پر بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں فتح دینی ہے، میں نے تمہیں غلبہ دینا ہے، ایسا بھروسہ تمہیں مجھ پر ہونا چاہیے، تو پھر تمہیں یہ ہرا نہیں سکتے۔ پھر دیکھیں کہ آپ نے صحابہ کرام نے جنگیں لڑی، بدر دیکھے، احد دیکھے، تبوک دیکھے، یرموک، غزوات، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے جنگیں لڑی، کفار کو شکست خوردہ کیا، اور ایسی ایسی شکستیں تھی 360,000 سے مقابلہ 1000 ہے، 3000 سے مقابلہ 3000 ہے، 10,000 سے مقابلہ 10,000 ہے، 2 لاکھ سے مقابلہ، لیکن غلبہ ہر جگہ پہ غلبہ۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا، ایمان تھا، یقین تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں غلبہ دینا ہے، کیونکہ ہم نے اگر مر بھی گئے، شہید ہو گئے، تو پھر ہمیں آخرت میں جنت ملنی ہے، اگر ہم بچ گئے تو دنیا میں بھی جزا ہے اور آخرت میں پھر بھی، دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ لڑنے سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ دو، اپنا فرائض پورے کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، پھر جب لڑنے کی باری آئے پھر یہ سوچ کر کے لڑو اللہ نے ہمیں فتح دینی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح دینی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کیا کہتے تھے وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر کیوں یہ لڑنا لکھ دیا، ہم ایسے جب تھے ٹھیک تھے، نہیں لڑتے ان سے، کیونکہ یہ بڑی طاقتیں ہیں، یہ بڑے جنگجو لوگ ہیں، ہمیں ختم کر دیں گے، اور ان کی یہ خواہش ہوتا ہے لولا اخرتنا الى اجل قریب، تھوڑی سی ہمیں مہلت مل جاتی، تھوڑا سا ہم سنبھل جاتے، پھر آپ اللہ کی راہ میں لڑتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی انہیں کہہ دیجئے کل متاع الدنیا قلیل،
یہ جس دنیا کی خاطر آپ کہہ رہے ہو کہ تھوڑا سا زندہ رہ جائیں گے یا تھوڑا سا مال بنا لیں گے یا تھوڑا سا طاقتور ہو جائیں گے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، عنقریب فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جائے سمندر پر کھڑا ہو جائے اور پانی اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈبوئے اور اس کو باہر نکالے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے وہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت جو ہے بہترین جائے پناہ ہے، بہترین رہائش گاہ ہے، بہترین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ سامان ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، جو عمل کرے گا، اچھا کرے گا، برا کرے گا، نیک کرے گا، بد کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو بدلہ دیا جائے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی جو باریک سا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔